أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ تو شریعت میں روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اللہ کی عبادت کی نیت سے ان چیزوں سے دور رہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزوں کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے رمضان کے روزے فرض ہیں ہر اس شخص پہ جو مسلمان ہے، بالغ ہے، صاحب عقل ہے، تندرست ہے اور اپنے شہر میں موجود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے آتے ہیں لفظ مسلمان کی طرف۔ میں نے یہ کیوں کہا کہ روزے فرض ہیں مسلمان پہ؟ اس لیے کہ کافر روزہ رکھے بھی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، لیکن روزہ اس کے اوپر بھی فرض ہے، لیکن رکھے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلمان پہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن وضو کے بغیر پڑھے گا تو نماز ہوگی نہیں۔ تو کافر کے اوپر روزہ فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن ایمان لائے بغیر، کلمہ پڑھے بغیر اگر روزہ رکھے گا تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو شریعت کا اس سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ روزے رکھے لیکن اس سے پہلے کلمہ پڑھے، وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھے لیکن اس سے پہلے ایمان لے آئے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ کافر کے اوپر بھی روزے فرض ہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ اس کے لیے آپ قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز قیامت جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں ڈال دیے گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین، تو وہ کہیں گے اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور اس لیے کہ ہم آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، جو آخرت پہ یقین نہ رکھے وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ تو یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ نمبر 1 اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 2 ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نمبر 3 ہم آخرت کے منکر تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کافر پہ بھی فرض ہے، لیکن پڑھے گا تو ہوگی۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ فرمایا یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ قبول نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کافر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے رسول کے منکر ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے روزہ فرض ہونے کی کہ لڑکا بالغ ہو۔ نابالغ کو روزے رکھوانے چاہیے، صحابہ کرام رکھوایا کرتے تھے۔ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے چھوٹی عمر میں روزہ رکھوانے کی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے صحیح احادیث میں کہ وہ اپنے بچوں کو روزے رکھواتے، اور جب ان بچوں کو بھوک لگتی تو رونے لگتے، تو صحابہ کرام ان کے سامنے کھلونے لا کر رکھتے تاکہ وہ لالچ لگ جائیں اور بھوک کا ان کو احساس نہ ہو اور کھانا نہ مانگے اور ان کا روزہ مکمل ہو جائے۔ ذرا غور کیجئے، اس کا مطلب ہے کہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں اس زمانے کے والدین کی تربیت کیا ہوتی تھی کہ بچہ روزہ رکھے۔ آج اچھے بڑے عقل مند سمجھدار والدین بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا تو نے روزے نہیں رکھنے، بالغ بچے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، چھوٹا چھوڑیے، بالغ بچے سے کہہ روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ بیٹا تیرے اسکول کے اگزام ہیں، امتحان ہے، تیری پڑھائی ہے، تیری اسٹڈی کا مسئلہ ہے، تیرے نمبر کم ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان نمبروں کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے؟ ان نمبروں کی کیا حیثیت ہے آخرت میں؟ تو اپنے بچوں کی آخرت کو تباہ نہ کیجیے چند نمبروں کی خاطر، دنیا کی خاطر، مال کی خاطر،
اور اس جاب کی خاطر جس کی آپ امید رکھتے ہیں. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس رب کو جو رزق دینے والا ہے ناراض نہ کریں. بچوں کی تربیت کریں, چھوٹی عمر میں روزے رکھیں, گھر میں ابھی سے روزوں کا ماحول پیدا کریں. جس آپ کے بچے نے پچھلے سال 5 روزے رکھے تھے اس کو ترغیب دیں کہ اس سال 10 رکھے. اور یہ ہم کس بچے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی نابالغ ہے, چھوٹا بچہ. اور جو بالغ ہے اس کو بتا دیں بیٹا کوئی معافی نہیں ہے, سب روزے رکھنا ہوں گے. سکول کا ناغہ کر لے شاید برداشت کر لوں, روزے کا ناغہ کرو گے میں برداشت نہیں کروں گا. تیسرے نمبر پہ وہ صاحب عقل ہو. اگر کوئی مینٹل ہے تو اس کو روزہ فرض نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا مینٹل ہے جو کبھی مینٹل ہوتا ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے, تو جس دن ٹھیک ہوگا اس دن روزہ فرض ہوگا, جب مینٹل ہوگا تو روزہ فرض نہیں ہوگا. اور اگر کوئی بوڑھا ہے لیکن اب مینٹل ہو گیا ہے, عقل کام نہیں کرتی, تو پھر وہ نمازوں کا مکلف اور پابند نہیں ہے, نہ روزوں کا مکلف اور پابند ہے. اس کے روزوں کے بدلے میں فدیہ دینا بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہ اب شریعت کا پابند ہی نہیں ہے. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کیا ہے مینٹل. اگر بوڑھا ہے روزے رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہے لیکن مینٹل نہیں ہے, تو پھر اگر وہ روزے نہیں رکھتا تو اس کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا. پھر میں نے کیا کہا تھا کہ تندرست ہو. روزہ اس پہ فرض ہے جو مسلمان بھی ہو, بالغ بھی ہو, صاحب عقل بھی ہو, تندرست بھی ہو. اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری روزہ رکھنے سے بڑھنے کا خطرہ ہے یا صحت یاب ہونے میں تاخیر کا خطرہ ہے, تو اس کو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے. اس کو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے, وہ اس روزے کی بعد میں قضا دے گا. اور اگر وہ دائمی مریض ہے, ہمیشہ کے لیے کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا, تو پھر وہ اس روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اور اگر اس کی بیماری ایسی ہے ہلکی پھلکی سی جس کا روزہ رکھنے نہ رکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر اس کو روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس کے سر میں ہلکا پھلکا درد ہے, تو اس وجہ سے روزہ نہیں توڑا جائے گا. ہاں اگر شدید سر میں درد ہے, میڈیسن کھائے بغیر اس کا کام نہیں چلنے والا, تو پھر اس کو میڈیسن کھانے کی خاطر روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی اور بعد میں اس روزے کی قضا دینا ہوگی. اور اگر بیماری اتنی شدید ہے جس کے بارے میں خطرہ یہ ہے کہ اس بیماری میں روزے رکھے گئے تو یہ آدمی مر جائے گا, تو پھر اس پہ واجب ہے کہ روزہ ترک کرے. اچھا, 5 نمبر پہ میں نے کیا کہا تھا کہ روزہ کس پہ فرض ہے؟ نمبر 1 جو مسلمان ہو, نمبر 2 بالغ ہو, نمبر 3 صاحب عقل ہو, نمبر 4 تندرست ہو, نمبر 5 اپنے شہر میں موجود ہو, یعنی کہ مسافر نہ ہو. اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں آسانی سے روزہ سفر میں رکھ سکتا ہوں اور بعد میں قضا دینا میرے لیے مشکل ہے, تو پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ ابھی روزہ رکھے. افضل, ترک کرنے کی اجازت ہے لیکن افضل یہ ہے کہ روزہ رکھے, کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سفر میں روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہوں اور بعد میں قضا دینا میرے لیے مشکل ہے, تو پھر اس کے لیے افضل کیا کہ وہ رکھے. اور اگر اس کو اب روزہ رکھتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہے, مشقت کا سامنا ہے, اور بعد میں وہ آسانی سے قضا دے سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ روزہ ترک کر دے. کیا دلیل ہے کہ روزے فرض ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں, کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. نمبر 2 دلیل وہ حدیث ہے جسے جناب طلحہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مجھے بتائیے میرے اوپر کون کون سے روزے فرض ہیں. تو آپ نے کہا تھا شہر رمضان, رمضان کے روزے تم پہ فرض ہیں. اور رمضان کے روزے فرض ہونے کی تیسری دلیل عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے, 5 پلر پہ, 5 ستونوں پہ, 5 ارکان پہ. ان میں سے ایک آپ نے کہا تھا رمضان کے روزے رکھنا. ہمارا سوال یہ ہے اب کہ رمضان کے روزے کب ان کا آغاز ہوگا اور کیسے آغاز ہوگا؟ نمبر 1 جب کہ رمضان کا چاند دیکھ لیا جائے. شعبان کے 29 دن ہوئے ہیں اور رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے,
تو اب رمضان کے روزے فرض ہو جائیں گے، جیسا کہ آج سعودیہ میں چاند نظر آیا ہے، حالانکہ وہاں 29 دن ہو گئے ہیں شعبان کے، اب ان کے اوپر روزے شعبان کے کیا رمضان کے کیا ہو گئے ہیں، فرض ہو چکے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تم چاند دیکھو تب روزے شروع کرو، اور جب چاند شوال کا دیکھو تب روزے ترک کرو، چھوڑ دو، اور اگر بادل ہوں تو پھر مہینے کا اندازہ کر لو، یعنی کہ اگر بادل ہیں تو پھر آپ شعبان کے 30 دن پورے کر لیں اور پھر رمضان کا آغاز کریں۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، اس معاملے میں کتنے لوگوں کی گواہی قابل قبول ہوگی؟ تو اس بارے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر یہ شہادت دے کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے تو اس کی شہادت کو مانا جائے گا اور ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا۔ کتنے لوگ گواہی دیں؟ صرف ایک۔ اور چاند جو عید کا چاند ہے، شوال کا چاند، وہاں پہ 2 آدمیوں کی گواہی کی ضرورت پڑے گی، رمضان کے آغاز کے لیے ایک آدمی کی اور رمضان کے اختتام کے لیے 2 آدمیوں کی۔ اب آپ کہیں گے اس طرح کوئی بھی آدمی اٹھ کے اعلان کر سکتا ہے میں چاند دیکھ لیا؟ نہیں، بات اتنی آسان نہیں جتنی آسان آپ نے سمجھ لی ہے۔ آدمی ایک، لیکن کیسا آدمی آپ جانتے ہیں؟ وہ آدمی جو عادل ہو، جو فرائض و واجبات کے عمل کرنے والا، 5 وقت کا پکا نمازی، رمضان کے روزے رکھنے والا، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کرنے والا، حج فرض ہو تو وہ بھی کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا، نہ سود لیتا ہے نہ دیتا ہے، نہ بدکاری کرتا ہے، نہ ایسے کاموں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، نہ یتیموں کا مال کھانے والا، نہ کسی کو قتل کرنے والا، نہ جھوٹی گواہی دینے والا، نہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، نہ احسان کر کے احسان جتانے والا، نہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا بیچنے والا، سارے کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا، اس آدمی کی وہ ایک بھی ہے تو اس کی گواہی مانی جائے گی۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج تو ہمارے جج اس قابل نہیں ہے کہ وہ جج بن سکیں، کیونکہ عادل نہیں ہوتے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں، فرائض و واجبات پہ عمل نہ کرنے والے، نماز نہ پڑھنے والے۔ ورنہ اسلامی اصولوں کے مطابق تو گواہ کی وہاں پہ بھی گواہی نہیں مانی جائے گی جب تک کہ وہ عادل نہ ہو۔ ہمارے جو مالی معاملات ہوتے ہیں، عدالتوں میں اس قسم کے دیگر امور ہوتے ہیں، وہاں پہ گواہی کس کی مانی جائے گی؟ جو کیا ہو، عادل ہو، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا۔ اور نکاح کے موقع پہ بھی مجھے اور آپ کو چاہیے اپنی بیٹے کے نکاح کے موقع پہ گواہ کن کو بنائیں؟ جو عادل قسم کے لوگ ہوں۔ اچھا، کیا دلیل ہے کہ ایک آدمی کی گواہی سے رمضان کا آغاز ہو جائے گا؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھا رمضان کا، یعنی کہ کوشش کی دیکھنے کی، لیکن وہ نہیں دیکھ سکے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فرائیت تو میں نے دیکھ لیا، تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگاہ کیا تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ایک آدمی کی گواہی مانی گئی یا نہیں مانی گئی؟ مانی گئی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک آدمی چاند دیکھ لے لیکن حکومت اس کی گواہی کو نہ مانی تو وہ کیا کرے؟ پھر اب روزہ رکھے کہ نہ رکھے؟ اس بارے میں ایک قول علماء کرام کا یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور یہ قول ہے امام احمد بن حنبل کا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ السلام صومکم یوم تصومون، تمہارے روزے اس دن شروع ہوں گے جس دن سب لوگ روزہ رکھیں گے، اور تم اس دن روزے ترک کرو گے جب باقی لوگ بھی روزے ترک کریں گے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آدمی روزہ رکھے گا اگرچہ حکومت اس کی بات نہ مانے، تو رمضان کا آغاز اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ اور تیسرا ایک قول علماء اکرام کا یہ ہے کہ خفیہ طور پر روزہ رکھے، باقی لوگوں کو پتہ نہ چلنے دے۔ اچھا، یہاں سے آپ اندازہ کریں، علماء کرام نے یہ نہیں کہا کہ بغاوت کا اعلان کر دے، میری بات تو نہیں مانی گئی، ایسی چیز شریعت میں نہیں ہے۔ یہ بغاوتیں شغاوتیں ان کا اسلام میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔
دوسرے نمبر پہ کس چیز سے رمضان کا آغاز ہوگا؟ جب شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں. 29 کو چاند نظر نہیں آیا، 30 دن پورے ہو گئے، اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب رمضان کا آغاز خود بخود ہو جائے گا. یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر چاند نظر آنے کے سامنے بادل رکاوٹ بن جائیں، بادلوں کی وجہ سے چاند نہیں دیکھا جا سکا، تو اب کیا کیا جائے؟ کیا اگلے دن کا روزہ بطور احتیاط رکھنا درست ہوگا کہ شاید آج رمضان کا دن ہو؟ تو نہیں. عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، نافرمانی کی. اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اور آپ کی توجہ چاہوں گا کہ روزہ درست ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ روزہ درست ہونے کی شرائط. اچھا، شرائط وہ چیز ہوتی ہے جن کے بغیر وہ چیز نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ نماز کی شرائط کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے نماز کی کوئی شرائط؟ جی، وضو کرنا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور کوئی شرط بتائیں؟ ہاں، وضو تو کہہ دیا نا، وہ تو پہلے ہو گیا، طہارت وضو تو ہو گیا. آگے جی، قبلے کی طرف منہ ہونا، قبلہ کی طرف منہ ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ شرط ہے. نمبر 3، نماز کا وقت ہو چکا ہو. وعلیکم السلام. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ظہر کی نماز صبح 11 بجے پڑھ رہے ہوں، نہیں، نماز کا وقت سٹارٹ ہو چکا ہو. تو نماز تب درست ہوگی جب نماز کی شرائط پوری ہوگی. اچھا، جو شرائط نماز کے بھی ذکر کی گئی ہیں، یہ نماز کے اندر ہوتی ہیں کہ نماز سے پہلے پہلے ہوتی ہیں؟ یہ نماز سے پہلے پہلے ہوتی ہیں. نماز بعد میں شروع کریں گے، پہلے قبلہ رخ کھڑے ہوں گے. نماز بعد میں شروع کریں گے، پہلے باوضو ہوں گے. نماز بعد میں شروع کریں گے، پہلے آپ وقت دیکھیں گے کہ وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو ایسے ہی روزے کی شرائط ہوتی ہیں. روزوں کی شرائط 2 ہیں. نمبر 1 کہ اگر کوئی عورت ہے تو وہ حیض اور نفاس کے خون سے پاک ہو. حیض اور نفاس کے خون سے کیا مراد ہے؟ حیض تو وہ خون ہے جو ہر عورت کو ہر مہینے 5 دن یا 6 دن یا 7 دن آتا ہے، اور یہ اس کے جوان ہونے کی علامت ہوتا ہے. یہ خون نہ آئے تو والدین پریشان ہوتے ہیں، علاج کرانا پڑتا ہے. اور ایک خون ہوتا ہے نفاس کا، وہ آتا ہے ولادت کی وجہ سے. نفاس کا خون ولادت کی وجہ سے. یہ مسائل دھیان سے سنیں میری بیٹیاں، میری بہنیں اور میرے بھائی اور بیٹے بھی، کیونکہ آپ مفتی ہیں اپنی بیگم کے. آپ کی بیگم نے فتویٰ آپ سے لینا ہے. وہ اپنے والدین سے شرما رہی ہے آپ کی بیگم. وہ آج کل فتوی نہیں پوچھتی، وہ انتظار میں ہے کہ کب میری شادی ہوگی، کب میرے مفتی صاحب مجھے ملیں گے تو ان سے میں یہ مسئلے پوچھا کروں گی. اس لیے مفتی صاحب جو ہیں وہ ذرا دھیان سے یہ مسئلے سنیں، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ تو اور دھیان سے سنیں، تاکہ آپ کی بیگم کو براہ راست مولوی صاحب سے سوال نہ کرنا پڑے، آپ کے ذریعے ہی کام بن جائے. تو نفاس کا خون ولادت کا خون ہوتا ہے. اچھا، یہ خون جب شروع ہوگا تو کب تک عورت کو نمازیں معاف ہیں اور روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے؟ 40 دن تک. کتنے دن تک بولیے ذرا؟ یعنی کہ اگر اس کو 39 دن ہو چکے ہیں بچے کی ولادت کو اور اب بھی خون آ رہا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے گی. 40 دن ہو گئے پھر بھی خون آ رہا ہے تو اب اس سے کہا جائے گا کہ اب غسل کرو اور نمازیں شروع کر دو چاہے خون آتا رہے. اب یہ وہ والا خون نہیں ہے. رمضان کا مہینہ ہے، 40 دنوں کے بعد جب فارغ ہوئی تو رمضان تھا آگے، تو اس سے کہا جائے گا روزے رکھو چاہے خون آ رہے. ایک دفعہ غسل کر لے گی اور اس کے بعد نمازیں پڑھے گی کیسے؟ سنجا وغیرہ اچھی طرح کر کے اور کپڑا وغیرہ باندھنے کے بعد یا کوئی ایسی چیز استعمال کرنے کے بعد وہ جو ہے نمازیں شروع کر دے گی اور روزے رکھے گی. اگر یہ خون ختم ہو جاتا ہے 40 دنوں سے پہلے، مثال کے طور پہ ولادت کے 5ویں دن، اب فتویٰ دیں جی، اب یہ غسل کر کے نمازیں بھی شروع کر دے گی اور روزے بھی رکھے گی. 40 دن تو آخری لیمٹ ہے. یہ مسئلہ دھیان سے سنیں، اس میں عورتیں غلطیاں کرتی ہیں. عورتیں 40 دن تک بیٹھی رہتی ہیں چاہے خون پہلے ختم ہو چکا ہو.
تو آپ مرد مفتی صاحب ذرا حرکت میں آئیں، اس مسئلے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ خون ختم ہو گیا ہے ولادت کے 20ویں دن، 15ویں دن، 10ویں دن، 5ویں دن، تو وہ غسل کر کے شروع کر دے گی نمازیں بھی، اور رمضان کا مہینہ ہے تو روزے بھی۔ اور اگر وہ روزے کی حالت میں ہے، حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے، تو روزہ ادھر ہی ختم، چاہے روزہ افطار کرنے میں آدھا منٹ رہ گیا ہو۔ اچھا ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بڑی پریشان ہو جاتی، میری محنت ضائع گئی۔ نہیں نہیں نہیں، محنت نہیں ضائع جاتی، اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرنے والا ہے۔ روزہ شمار نہیں ہوگا، روزہ قضا دینی پڑے گی، لیکن جو آپ اتنی دیر بھوکی رہی ہیں، پیاسی رہی ہیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب سے معلوم نہیں رکھے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے۔ نیت ہوگی تو روزہ ہوگا، نیت نہیں تو روزہ نہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک آدمی، اس کو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا ہم نے کل ٹیسٹ کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے 24 گھنٹے بھوکا رہنا ہے، تو وہ ڈاکٹروں کی بات ذہن میں رکھ کے فجر کے وقت سے صبح جب اٹھا تو اس نے کوئی چیز نہیں کھائی، شام تک نہیں کھائی۔ اثر ہوئی تو کہتا ہے میں بھی بیوقوف ہوں، کیوں نہ میں اس کو روزہ بنا لوں، ثواب مل جائے گا۔ تو ہو جائے گا روزہ؟ نہیں، کیونکہ اس نے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی تھی۔ اس لیے روزے کے لیے شرط ضروری ہے۔ اچھا نفلی روزہ جو ہے وہ آپ زوال سے پہلے پہلے اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فجر کے ٹائم اٹھے اور آپ نے کوئی چیز نہیں کھائی لیکن روزہ آپ نے نہیں رکھا، صبح 9 بجے آپ نے کہا چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اور نفلی روزہ رکھنے لگے ہیں، جائز ہے، درست ہے، کیونکہ فجر سے آپ نے کوئی چیز کھائی نہیں تھی اور اب آپ نے نیت کر لی ہے تو یہ روزہ ہو جائے گا۔ لیکن فرض روزے کی نیت فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ چاہے آپ رات کو کر لیں کہ صبح میرا روزہ ہی روزہ ہے ہر شکل میں، چاہے میں سحری کے ٹائم اٹھوں یا نہ اٹھوں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو فجر کی اذان سے پہلے پہلے آپ نیت کر لیں۔ اگر آپ کا مؤذن وقت پہ اذان دیتا ہے تو فجر کی اذان سے پہلے پہلے، اور فرض کریں کہ آپ کا مؤذن فجر طلوع ہونے کے 10 منٹ بعد اذان دیتا ہے تو پھر اعتبار اذان کا نہیں ہوگا، اعتبار کس کا ہوگا؟ وقت کا ہوگا، فجر کے طلوع ہونے کا ہوگا۔ مثال کے طور پہ فجر طلوع ہو رہی ہے 5:20 پہ اور آپ کا مؤذن اذان دیتا ہے صبح 5:30 پہ، 5:30 پہ، اور فجر طلوع ہوئی ہے 5:20 پہ، تو آپ نے 5:20 سے پہلے پہلے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نے 5:25 پہ اگر آپ نے نیت کی ہے تو اب آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اصل اعتبار کس کا ہے؟ فجر طلوع ہونے کا اور وقت کا۔ مؤذن ہو سکتا ہے لیٹ اذان دے رہا ہو سکتا ہے پہلے اذان دے رہا ہو، البتہ آپ اس مؤذن کے مطابق چلیں گے جو مؤذن آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ وقت پہ اذان دیتا ہے، نہ پہلے دیتا ہے نہ بعد میں دیتا ہے۔ تو نیت، اچھا نیت کے لیے پھر آگے شرائط ہیں۔ نمبر 1 نیت پکی ہو۔ نیت کون سی ہو؟ پکی۔ کچی نیت کیا ہوتی ہے؟ میں صبح امید ہے کہ روزہ رکھوں گا، اور جاگ آئی صبح فجر کی اذان کے بعد، اب کہتا جی میرا روزہ ہے کیونکہ میں نے رات کو نیت کر لی تھی۔ نہیں، یہ کچی نیت تھی، اس کو کوئی اب روزہ نہیں ہے آپ کا۔ رات کو سوتے پکی نیت کریں صبح میرا روزہ ہی روزہ ہے، میں اٹھوں تب بھی نہ اٹھوں تب بھی۔ نمبر 2 نیت میں تحدید کریں کس قسم کا روزہ ہے، تحدید کریں کہ رمضان کا روزہ۔ نیت تو روزے کی، اور کون سے روزے کی؟ رمضان کے روزے کی۔ نمبر 3 وہی بات جو پہلے بتا چکا ہوں کہ نیت ہو فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے، کیونکہ حدیث ہے، فرمان ہے نبی علیہ السلام کا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو فجر طلوع ہونے سے پہلے نیت نہیں کرتا تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اور اسی کے مطابق فتویٰ ہے عبداللہ بن عمر کا، جسے امام مالک نے روایت کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ آپ ہر روزے کی الگ الگ نیت کریں۔
کیونکہ ایک قول یہ ہے کہ جناب رمضان کا چاند نظر آیا تو آپ نے نیت کر لی میں نے 30 روزے رکھنے ہیں، ایک ہی نیت کافی ہے، نہیں، آپ ہر روزے کی نیت کریں گے، ہر رات آپ کی نیت ہوگی صبح میرا روزہ ہی روزہ ہے۔ اچھا، نیت کیسے کریں گے؟ نیت کے الفاظ کس کو آتے ہیں آپ میں سے؟ جی ہاں، تو لوگ جو ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، وَفِي صَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی علیہ السلام سے، نہ صحابہ کرام نے سکھائے، نہ تابعین نے سکھائی، نہ چار اماموں نے سکھائے، نہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بتائے۔ یہ بات کے کچھ علماء نے بنائے ہیں اور یہ دین نہیں بن سکتے، بلکہ ان کو اپنانا غلط ہے، دین میں اضافہ ہے، بدعت ہے۔ تو نیت پھر کیسے کریں آپ بتا دیں چلیں۔ نیت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ارادہ ہاں جی آنکھ کے ساتھ ہوگا کہ کان کے ساتھ؟ ارادہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، نہ ہاتھ کے ساتھ، نہ پاؤں کے ساتھ، نہ کان کے ساتھ، نہ آنکھ کے ساتھ۔ ارادہ دل میں ہوتا ہے، دل میں آپ کا پکا عزم کہ اب میرا روزہ ہے، فجر طلوع ہونے سے میرا شروع ہو جائے گا روزہ۔ اچھا، آپ نے جناب والا چاند نظر آنے کے بعد الارم رات کو لگا لیا ہے صبح 5 بجے اٹھنے کا، پہلے آپ اٹھتے تھے 5:30، اب آپ نے لگا لیا ہے 5، اور آپ جناب فجر طلوع ہونے سے پہلے ہی کھانا کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہیں؟ دل میں کیا ہے؟ دل میں یہ ہے کہ میں روزہ رکھنے کی تیاری کر رہا ہوں، روزہ رکھنے لگا ہوں، میرا پھر روزہ شروع ہونے والا ہے، یہی نیت ہے۔ زبان سے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو آپ صبح صبح اٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں سحری کے طور پہ، یہی نیت ہے۔ اچھا، اب ہم نے روزہ درست ہونے کی شرائط پڑھ لی، 2 شرائط تھیں۔ اب ہے روزے کے ارکان۔ نماز کے ارکان ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ رکن ہوا، رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ بھی رکن ہوا، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ بھی رکن ہوا۔ تو روزے کے کیا ارکان ہیں؟ اس کا ایک ہی رکن ہے، کیا کہ فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک ان چیزوں سے دور رہنا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل وہی ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب ہمارا موضوع ہے کہ روزے کی سنتیں کون سی ہیں، آداب کون کون سی ہیں۔ پہلے نمبر پہ روزے کی سنت یہ ہے کہ سحری کریں آپ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، نمبر ہے 1095 اور عمر بن عاص کی حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ ہمارے روزوں کے درمیان اور یہودیوں عیسائیوں کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دونوں حدیثوں پہ غور کریں، سحری کے کھانے میں کیا ہوتی ہے؟ برکت۔ اس کو نظر انداز نہ کریں، اس کو حقیر نہ جانیں، اور جی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بس ایسے روزہ رکھ لوں گا۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے روزوں میں یہودیوں کے روزوں میں فرق ہے سحری کھانے کا۔ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم نے کھانی، ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تیسرے نمبر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سحری کرو چاہے 1 گھونٹ پانی پی لو۔ آپ کہتے ہیں میرا دل اور میرا پیٹ فل ہے، میرا معدہ فل ہے، میں کچھ نہیں لینا چاہتا، 1 گھونٹ پانی پینے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں۔ ابن حبان کی حدیث ہے۔ چوتھے نمبر پہ سحری کے کھانے میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے سب سے اچھی چیز کھجوریں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کھجوروں کا تعلق صرف افطاری کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سحری کے ساتھ بھی ہے۔ دوسری سنت روزہ رکھنے کی وہ ہے کہ سحری کریں اور لیٹ کریں۔ رات کو 12 بجے بھی سحری کریں گے تو ٹھیک ہے، سحری تو آپ نے کر لی، لیکن شریعت چاہتی کہ آپ لیٹ کریں، 1 بجے نہیں، رات کے 2 بجے نہیں، 3 بجے نہیں، 4 بجے نہیں، بلکہ فجر کی اذان ہونے سے کچھ دیر پہلے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اس حدیث کو سننے والے صحابی زید بن ثابت صحابی سے کہتے ہیں کہ جب آپ نے اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کی تھی
اذان اور سحری کے مابین وقفہ کتنا تھا؟ سحری سے فارغ ہونے کی کتنی دیر کے بعد اذان ہوئی ہے؟ کہنے لگے 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر وقفہ تھا. 50 آیتیں تقریباً 4-5 منٹ بنتے ہیں. تو پتہ چلا کہ سحری لیٹ کرنی چاہیے، لیکن اتنی لیٹ نہ کریں کہ اذان ہو اور آپ کھانا کھا رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کبھی آپ لیٹ ہو گئے زیادہ ہی اور اذان شروع ہو گئی اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا مؤذن وقت پہ اذان دیتا ہے، تو کیا اب آپ سحری جاری رکھیں گے؟ نہیں، سحری آپ روک دیں گے ادھر ہی. البتہ آپ کے ہاتھ میں جو گلاس ہے وہ پانی پورا پی لیں، آپ کے ہاتھ میں جو پلیٹ ہے وہ کھانا مکمل کر لیں. لیکن اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے. آپ کو پتا بھی ہے کہ اذان ہونے میں 1 منٹ رہ گیا ہے اور اب آپ جن پلیٹ بھر رہے ہیں، یہ کام نہیں چلے گا. روزہ رکھنے کی تیسری سنت، افطاری کرنے میں جلدی کریں. افطاری کرنے میں جلدی کریں، یعنی کہ جب سورج ڈوب گیا اب احتیاط کے نام پہ تاخیر کرنا غلط ہے. ہمارے حنفی بھائی احتیاط کے نام پہ اذان لیٹ دیتے ہیں اور یہ اس حدیث کے خلاف ہے ان کا عمل. فرماتے ہیں صحابی سہل بن سعد کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ساتھ وجہ بھی بیان کی. فرمایا اس لیے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ افطاری لیٹ کرتے ہیں، ان کے مسلمانوں کو لیٹ نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں. بھئی آپ جو حرکت کر رہے ہیں وہ یہودیوں عیسائیوں کی حرکت سے ملتی جلتی حرکت ہے. چاہے آپ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے، آپ یہودیوں عیسائیوں سے آپ کو محبت نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن جو آپ کا عمل ہے یہ ان سے مل رہا ہے. اور یہاں پہ ایک اور حدیث بیان کروں گا. عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے تو آپ کے ساتھ بلال تھے. آپ نے کہا بلال اٹھو اور ہمارے لیے ستو تیار کرو، یعنی کہ تاکہ ہم افطاری کریں. بلال کہنے کہ اللہ کے رسول ابھی تو روشنی ہے، آپ شام تو ہونے دیں. آپ نے پھر کہا بلال اٹھو ستو تیار کرو. بلال پھر کہنے لگا رسول ابھی تو روشنی ہے، شام ہونے دیں. پھر تیسری بار آپ نے کہا تو پھر بلال اٹھے. تب آپ نے کہا تھا اذا رأیتم اللیل قد اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم، جب تم دیکھو کہ مشرق کی جانب سے رات آ گئی ہے تو یہ وقت ہے روزے دار کی روزہ افطار کرنے کا، ان کی اب مزید لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ ایک حدیث اور سنیں اسی موضوع پہ. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی ابو عطیہ مالک بن عامر، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اور مسروق سیدہ عائشہ کے پاس گئے. ہم نے کہا سیدہ 2 صحابی اللہ کے رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صحابی جلدی روزہ افطار کرتے ہیں اور جلدی مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، دوسرے صحابی روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں اور پھر مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے ہیں، تو ان میں سے کون درست ہے؟ سیدہ عائشہ نے کہا یہ جلدی کرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود. فرمانے لگے سیدہ عائشہ کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. اس لیے سورج غروب ہونے کے بعد احتیاط کے نام پہ لیٹ کرنا یہ غلط ہے. چوتھے نمبر پہ روزے کی سنتوں میں چوتھی سنت، چوتھا روزے کے آداب میں چوتھا ادب کہ روزہ افطار کریں تازہ کھجوروں سے، اگر وہ نہیں ملتی تو خشک کھجوروں سے، اگر وہ بھی نہیں ملتا پھر پانی سے. حدیث ہے انس کی رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار کرتے تھے تازہ کھجوروں سے، تازہ بالکل تازہ کھجوریں، نماز پڑھنے سے پہلے افطار کر لیتے تھے. اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے، اگر وہ بھی نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ آپ لے لیتے. 5ویں نمبر پہ افطاری کے موقع پہ دعا پڑھیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی روزہ افطار کرتے علیہ السلام تو یہ دعا پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ملے گا اگر اللہ نے چاہا تو. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. اچھا ایک ضعیف حدیث بھی آتی ہے جس کے اوپر عام طور پہ پاکستان انڈیا میں لوگ عمل کرتے ہیں. وہ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا
اور تیرے رزق پہ افطار کیا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس دعا کی بجائے وہ پہلی دعا پڑھنی چاہیے۔ نمبر 6 اور 7، دوران روزے دار کو چاہیے تلاوت میں مشغول رہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا رہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ فوت ہوئے اس سال آپ نے ان کے ساتھ قرآن کا دور 2 بار کیا۔ تو رمضان میں قرآن سنیں اور سنائیں۔ 8ویں نمبر پہ ان چیزوں سے دور رہیں جن چیزوں کی وجہ سے آپ روزے کے اجر و ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے تمہیں گناہوں سے دور رہنے کی عادت پڑ جائے، اور اگر ہم نے روزہ رکھ کے بھی گناہوں سے دور نہیں رہنا تو روزے کا فائدہ۔ یہ دیکھیے حدیث بخاری شریف کی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ کہنے سے باز نہیں آتا، جھوٹی گواہیاں دینے سے باز نہیں آتا، 2 نمبری کرنے سے باز نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے دور رہیں، گناہوں سے بھی دور رہیں، جھوٹ بولنے سے دور رہیں، جھوٹی گواہیاں دینے سے دور رہیں، دھوکہ دینے سے دور رہیں، 2 نمبری کرنے سے دور رہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تیسری حدیث دیکھیں ابن خزیمہ کی، فرمایا نبی علیہ السلام نے کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں جن کو روزے سے کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے، ان کے ثواب نہیں ملتا، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور انہیں اس سے کچھ نہیں ملتا سوائے نیند کی قربانی دینے کے بس۔ تو اس لیے تراویح پڑھیں، درست طریقے سے پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھیں تاکہ ثواب ملے، اور روزہ بھی رکھیں تو گناہوں سے دور رہیں تاکہ ثواب ملے۔ اس معاملے میں ایک اور حدیث بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے دوران روزہ، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو فلا یرفث ولا یسخب، بیگم سے تعلق قائم نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، بیہودہ گفتگو نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو لڑنے کی بجائے اس سے کہیں بھی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ سے روزے کی حالت میں کوئی لڑ رہا ہے، جھگڑا کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو کہیں بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں۔ امید ہے کہ ان الفاظ کو سن کر وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور آپ کا روزہ جو ہے وہ بھی برقرار رہے گا، اور وہ بھی کسی قسم کے گناہ سے بچ جائے گا۔ ہمارا آج کے درس کا تیسرا بڑا موضوع یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نمبر 1، وہ چیزیں جن سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے اور قضا بھی واجب ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو اس روزے کی قضا دینی پڑے گی۔ یہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر کچھ چیز کھا لینا یا جان بوجھ کر کچھ چیز پی لینا، 2 چیزیں ہو گئی۔ اگر کسی کو یاد ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، پھر بھی کچھ چیز کھا رہا ہے، پھر بھی کچھ چیز پی رہا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے من نسی وهو صائم فاکل او شرب، کہ جو روزے کی حالت میں بھول جائے اور کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، یعنی کہ اس کا روزہ ٹوٹا نہیں کیونکہ بھول کے کھایا اس نے۔ فانما اطعمه الله وسقاه، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، یہاں میرا آپ سے سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا بیٹا روزے کی حالت میں پانی پی رہا ہے، کچھ چیز کھا رہا ہے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا، تو آپ اس کو منع کریں گے یا منع نہیں کریں گے؟ منع کریں گے۔ وہ کھا رہا ہے بھول کر، اسے گناہ نہیں ملے گا، آپ کو یاد ہے آپ روک نہیں رہے، نہ روکنے پہ آپ کو گناہ ملے گا۔ اس لیے آپ پہ واجب ہے کہ اس کو یاد دلائیں اور روکیں اور منع کریں۔ یہاں پہ تیسرے نمبر پہ وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر قے کرنا، الٹی کرنا۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من زرع القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقى عمدا فلیقضی، جس پہ قے غالب آ جائے تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، اور جو جان بوجھ کر قے کرے تو اس پہ واجب ہے کہ اس روزے کو کی قضا دے، اب اس روزے کے بدلے میں روزہ رکھے بعد میں، یعنی کہ آپ جان بوجھ کر اپنے منہ میں انگلی ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے پھر قے تو آئے گی۔ چوتھے اور پانچویں نمبر پہ جن دو چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہیں حیض اور نفاس۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور نفاس شروع ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے روزہ افطار کرنے سے آدھا منٹ پہلے، 5 سیکنڈ پہلے، 10 سیکنڈ پہلے، 20 سیکنڈ پہلے کام ہو جائے۔ چھٹے نمبر پہ وہ چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے روزہ توڑنے کی نیت کر لینا۔ جیسے روزے کا آغاز کس سے ہوگا؟ نیت سے، ایسے ہی ہے نا۔ اگر آپ نے سحری نہیں بھی کھائی، سحری کھانے کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے، لیکن روزہ آپ کا شروع ہو گیا کیونکہ نیت تھی۔ ایسے ہی آپ نے پکی نیت کر لی کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ ایک ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں چونکہ اب میرا سفر شروع ہو گیا، میں روزہ توڑوں کہ نہ توڑوں، نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جب آپ نے سوچ لیا کہ میرا ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ 7ویں نمبر پہ روزے کی حالت میں اگر آپ کو ایسا کام کرتی ہے جس سے انسان مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کفر یا کلمہ کہہ دیا اور پھر آپ کو سمجھایا گیا اور آپ نے توبہ کر لی گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، تو یہ روزہ آپ کا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ آپ مسلمان ہی نہیں تھے۔ اب وہ چیزیں جن سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے، قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں اپنی بیگم سے آخری درجے کا تعلق قائم کر لے، جماع وغیرہ کر لے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ صحابی کے الفاظ سنیں، ہم تو گناہ کرتے بھی ہیں تو ٹینشن نہیں لیتے، یہاں پہ صحابی سے گناہ ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یار اللہ کے رسول میں تباہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول میں کیا ہوا؟ کہا جی رمضان کے دن کے ٹائم روزے کی حالت میں بیگم سے میں نے تعلق قائم کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کیا ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی طاقت نہیں میرے پاس۔ فرمایا کیا تم 60 دنوں کے روزے رکھ سکتے ہو؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، یعنی کہ کمزور ہوں گے ظاہر ہے، یا بوڑھے ہوں گے، کمزور کو مسئلہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول۔ اب یہاں پہ میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا، وہ کہتا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس وقت تو نے صبر نہیں کیا اور اب ہر بات پہ کہہ رہا ہے جناب نہیں 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 نہیں۔ لیکن یہ تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، جو اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہا تھا جسے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا تھا۔ کیا اخلاق ہے، کیا اخلاق ہے۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک آدمی صدقہ لے کر آیا، صدقے کے طور پہ کھجوروں کا ٹکڑا لے کر آیا، تو آپ نے صحابی کو دیا کہ جاؤ یہ کفارہ ادا کر دو مسکینوں، تاکہ غلہ تقسیم کر دو ان میں، تاکہ تمہارا کفارہ بن جائے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے آگے سے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے یہ بتائیے میں کس کو دوں یہ کھجوریں؟ کیا اس کو دوں جو مجھ سے بڑھ کر غریب ہو؟ تو اس مدینہ میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے بڑے فقیر تھے صحابہ کرام بیچارے، لیکن پھر بھی اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ آج غریبوں کے اوپر ترس بھی آتا ہے، لیکن یہ غریبوں کو میں کیا کرتا ہوں، آج کل کے غریب یہ دنیا سے بھی گئے، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر توبہ نہ کی تو آخرت سے بھی گئے۔ امیر کم از کم دنیا میں تو مزے کر رہے ہیں نا، چاہے آخرت میں محروم رہیں گے۔ یہ غریب نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، بکرے وہاں پہ ذبح کرتے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔
تو یہاں پہ بہرحال آپ علیہ السلام نے صحابی سے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم پھر اپنی بیگم اپنے بچوں کو کھلا دو. یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کفارہ صرف مردوں پہ واجب ہے کہ عورتوں پہ بھی واجب ہے؟ جی ہاں، عورت پہ بھی واجب ہے، الا یہ کہ اس پہ زبردستی کی گئی ہو. اور زبردستی سے مراد کیا ہے یہ بھی سن لیں. زبردستی سے مراد یہ نہیں کہ خامد نے کہا میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ اس کو کہیں چاہے ناراض ہو جاؤ بھی اللہ کی ناراضگی سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. زبردستی سے مراد یہ کہ خامد پسٹل پکڑ لے، چھری پکڑ لے کہ میں مار دوں گا، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی مجھے مارنے والا ہے. ایک ہے کہ آپ کو بھی پتا مذاق کر رہا ہے، نہیں ایک ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی اس کا انداز بتا رہا ہے کہ مجھے مار دے گا. تو پھر اگر زبردستی ایسی کی گئی ہے تو پھر کفارہ عورت کے اوپر واجب نہیں ہوگا. وہ چند امور جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ خراب نہیں ہوتا. نمبر 1، اگر کوئی مرد صبح سحری کھانے کے لیے اٹھا ہے اور وہ حالت جنابت میں ہے، احتلام ہوا تھا، غسل واجب تھا، لیکن اس نے غسل نہیں کیا بلکہ اس نے ایسے ہی سحری کھا لی، اس نے ایسے ہی سحری کھا لی اور اذان ہونے کے بعد اس نے غسل کیا اور فجر کی نماز پڑھ لی، تو انشاءاللہ اس کا روزہ ٹھیک ہے. حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث ہے. میں زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا تو ورنہ حدیث سے مسئلہ اچھی طرح ثابت ہے. اسی طرح ہماری کوئی بیٹی، ہماری کوئی بہن، وہ صبح اٹھی 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے، اس نے چیک کیا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچی کہ اب میں پاک ہو چکی ہوں، اب میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے. پاک ہو چکی ہوں اور اب کیا واجب ہو گیا ہے؟ غسل. لیکن ٹائم نہیں ہے یا پانی گرم چاہیے، پانی ابھی گرم نہیں ہے، تو وہ اسی حالت میں سحری کھا لے اور اذان کے بعد غسل کر لے، اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ معذرت کے ساتھ شریعت میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے، شریعت سیکھنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میں معذرت چاہوں گا، مسئلہ بتانا ضروری ہوتا ہے. روزے کی حالت میں کوئی مرد اپنی وائف کو اگر بوسہ دیتا ہے تو ایسا کرنا جائز ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ دونوں کام روزے کی حالت میں کر لیتے تھے، لیکن آپ کو اپنے اوپر کنٹرول تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. جس کو پتا ہے کہ مجھے کنٹرول نہیں رہے گا، میں آگے بڑھ جاؤں گا، میں وہ کام کر بیٹھوں گا جس کام کی وجہ سے اس صحابی کے اوپر کفارہ واجب ہو گیا تھا، تو پھر وہ ان ابتدائی کاموں سے بھی دور رہے. وہ ان ابتدائی کاموں سے بھی دور رہے. جس کو پتا ہے کہ میں ان ابتدائی کاموں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھوں گا، یقین ہے، کنٹرول ہے، تو اس کے لیے یہ 2 کام جائز ہوں گے. وہ میرے بیٹے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ان کو ان ابتدائی کاموں سے بھی دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے اور پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایسی حرکت کر بیٹھیں گے جس سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ روزے کی حالت میں غسل کرنا اور سر پہ پانی ڈالنا تاکہ تھوڑا سا یعنی کہ گرمی بہت لگ رہی ہے، روزہ آسان ہو جائے، یہ جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے. پینے کی بات نہیں کر رہا، غسل کرنے کی اور سر پہ پانی ڈالنے کی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کو دیکھا مقام عرض میں، آپ اپنے سر پہ پانی ڈال رہے تھے روزے کی حالت میں، پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے. چوتھے نمبر پہ روزے کی حالت میں کلی کرنا بالکل صحیح ہے، چاہے آپ نے وضو نہ کرنا ہو. روزے کی حالت میں وضو کرتے ہوئے ناک پہ پانی چڑھانا بالکل چڑھانا ہوگا، یہ وضو کا طریقہ ہے. البتہ جب روزہ نہیں ہوتا تب انسان ناک پہ پانی چڑھائے، اچھی طرح ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرے، دھیان سے چڑھائے، اس پہ کمی سستی نہیں ہونی چاہیے. لیکن روزے کی حالت میں ناک پہ پانی چڑھائیں گے لیکن مبالغہ نہیں کریں گے، ہاتھ کچھ ہولا رکھیں گے. یہ صحابی کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ جب آپ وضو کریں تو ناک پہ پانی چڑھانے میں مبالغہ کریں، الا یہ کہ آپ روزے کی حالت میں ہو.
5ویں نمبر پہ وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں افطاری کا، آپ کی وائف بنا رہی ہے، تو نمک چیک کرنا ہے، چینی چیک کرنی ہے، تو زبان پہ کچھ چیز رکھ کے چیک کی جا سکتی ہے، پھر اس کو تھوک دے، حلق میں نہ جانے دیں۔ عبداللہ ابن عباس کے اس بارے میں فتویٰ موجود ہے۔ 6 نمبر پہ کیا روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے؟ ٹیسٹ کروانا ہے آپ نے، یا کسی مریض کو آپ خون دینا چاہتے ہیں، کیا یہ دے سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس مسئلے میں راجح موقف یہ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں سنگی لگوائی۔ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے۔ اور جس حدیث سنگی سمجھتے ہیں نا، سنگی لگوانا، کپنگ، ہجامہ، اور جس حدیث میں آپ نے کہا ہے کہ روزہ سنگی لگوانے والا ان کا روزہ افطار ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا روزہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب خون دیں گے ظاہر کمزوری محسوس کریں گے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں سنگی لگانے والا خون کو چوستا تھا، تو خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے سنگی لگوانے سے، لیکن سنگی لگوانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، خدا آپ نے لگوائی ہے۔ 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں نمبر پہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا بالکل جائز ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں ڈراپ ڈالنا، قطرے ڈالنا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں خوشبو سونگھ لینا جائز ہے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ انجیکشن اگر اس میں غذا ہے، خوراک ہے، طاقت کی چیزیں ہیں، تو وہ روزے کی حالت میں ایسا انجیکشن جو ہے اس سے اجتناب کریں۔ اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، پھر روزہ توڑ دیں۔ اگر مجبوری نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ مغرب کے بعد میں لگواؤں گا۔ اور اگر انجیکشن ایسا ہے جس میں میڈیسن ہے، لیکن وہ میڈیسن معدے میں نہیں جائے گی، مثال کے طور پہ جلد میں لگایا جانے والا انجیکشن، جلد تک رہے گی میڈیسن، اس قسم کی اگر انجیکشن ہے جس کی غذا، جس کی یہ چیزیں معدے میں نہیں جائیں گی، تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ پوچھیں گے کس کا، وہ کیا کہتے ہیں وہ سانس لینے کے لیے؟ انہیلر کا کیا حکم ہے؟ انہیلر کے بارے میں فتاوی مل جاتی ہیں جواز کے، لیکن وہ تب ہے جائز جب صرف گیس ہو، صرف ہوا ہو، اس کے ساتھ میڈیسن نہ ہو، پانی نہ ہو، قطرے نہ ہو۔ اگر اس میں میڈیسن استعمال کی جا رہی ہے، پانی کے قطرے ہیں، پانی کے ذرات حلق میں جا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر آپ انہیلر کے بغیر آپ کا دن نہیں گزرے گا، بالکل کوئی شکل نہیں، پھر روزہ رہنے دیں، آپ بعد میں روزے کو قضا دے دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں پورا سال ہی میرا ایسے گزرتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر روزے آپ کو معاف ہیں، آپ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ روزے کی حالت میں اپنا تھوک نگل سکتے ہیں، جو اندر ہی تھوک ہے وہ اندر حلق میں چلا گیا، جو اندر ہی ہے وہ چلا گیا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھول کر کھا پی لیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھول کر بیگم سے خاص تعلق کسی کا قائم ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ کیسے؟ پہلا روزہ ہے، گھر میں اندھیرا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ شاید ابھی رات ہے، وہ سوئے ہوئے اس نے کوئی ایسی حرکت کر لی اور یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید رات ہے، یا یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے آج، کیونکہ پہلا روزہ بھول جاتا ہے آدمی، تو اس سے بھی انشاءاللہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر قے آ گئی ہے اور وہ خود آئی ہے، آپ کا اس میں قصور نہیں ہے، آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب رہ گیا آخری مسئلہ میری بیٹیوں کا، میری بہنوں کا۔ اگر کوئی عورت دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو روزے کی حالت میں، تو اس کے روزے کا کیا بنے گا؟ اگر وہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے بچے کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو دودھ نہیں مل رہا، یا دودھ پلانے کی وجہ سے میرے لیے روزہ باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت سخت ہو چکا ہے، میں نہیں رکھ سکتی روزہ اس طرح، تو ٹھیک ہے، روزہ پھر چھوڑ دے۔ ایسے ہی وہ عورت جو حمل کی حالت میں ہے، وہ سمجھتی ہے کہ روزہ رکھنے سے میرے حمل کو نقصان پہنچ رہا ہے،
روزہ چھوڑ دے، یا وہ سمتی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا لیکن میرے لیے روزہ کھڑا مشکل ہو رہا ہے اس حالت میں، دو کام بہت مشکل ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی روزہ رہنے دے۔ اب کیا کرے؟ روزہ چھوڑ دیا دونوں نے۔ اب ایک فتویٰ علماء کرام کا یہ ہے کہ یہ مریض کے حکم میں ہے اور یہ روزے کی بعد میں قضا دے دیں۔ دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں مریض تو نہیں ہے یہ، تو اس لیے یہ قضا بھی دیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں۔ اور تیسرا فتویٰ یہ ہے کہ ان کے ذمے قضا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ جو آخری قول ہے اس میں مدد ملتی ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر کے فتوے سے، ان کا فتویٰ بھی ہے یہ دو صحابیوں کا، اور ان کا کوئی مخالف بھی نہیں ہے اس معاملے میں۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس کی روایت ملتی ہے جو مرفوع کے حکم میں ہے، جس کو امام ابن الجارود المنتقی میں لے کر آئے ہیں، تو شیخ البانی کا بھی یہی موقف ہے، تو انشاءاللہ یہ موقف راجح رہے گا کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ روزہ چھوڑتی ہیں تو پھر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اس کے علاوہ ان کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ بہت سے مسائل میں نے بیان کر دیے اور کئی پھر بھی رہ گئے ہوں گے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ بس آخر میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی روزے کا ناغہ نہ کیا جائے اور ایک دن بھی تراویح نہ چھوڑیں، کیونکہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھے، قیام کرے، اس کے لیے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے، جماعت کے ساتھ، اور آخر وقت تک امام کے ساتھ رہے، اس کے لیے ثواب یوں لکھا جائے گا گویا کہ اس نے پوری رات کی تراویح پڑھی ہے، پوری رات قیام کیا ہے۔ نوجوان میرے بیٹے اور میری بیٹیاں یہ کیا کرتے ہیں، یہ امام تراویح شروع کر دیتا ہے، بیٹھے رہتے ہیں، جب رکوع میں جانے لگتا ہے تب اٹھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب آپ امام کے ساتھ پورے نہیں ہیں، پھر یہ غلط ہے۔ ادھر امام اللہ اکبر کہے، ادھر فوری طور پہ آپ اللہ اکبر کہیں تاکہ تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کا آپ کو ثواب ملے۔ اور اعتکاف کا ابھی سے مشورہ کریں، سوچیں، شب قدر کو پانے کے بارے میں عزم کریں، اور ابھی سے یہ نیتیں کریں گے تو آپ کو ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اپنے بچوں کو شوق دلائیں، ترغیب دلائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ کل سے درس صرف تفسیر کا ہوا کرے گا، اور وہ بھی موجودہ وقت سے تقریباً آج جس وقت پہ درس شروع ہوا تھا اس سے تقریباً 2 گھنٹے یا لگ بھگ اس سے لیٹ ہوا کرے گا، لیکن وہ وقت کل بتا دیا جائے گا، تفسیر کے جو گروپ ہے اس میں اعلان آ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اندازہ میں نے بتا دیا ہے کہ موجودہ جو وقت ہے درس شروع ہونے کا اس سے تقریباً 2 گھنٹے لیٹ، تقریباً 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ اور 45 منٹ، 1 گھنٹہ اور 45 منٹ۔ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارے مریضوں کو شفا عنایت فرمائے۔ میرے اپنے والد گرامی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، اور تمام مسلمان مریضوں کو اللہ تعالیٰ صحت دے۔ آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، میرے والدین، میرے بہن بھائی، ان میں سے کوئی بیمار ہے، ان سب کو اللہ صحت تندرستی دے، اور اللہ تعالیٰ اہل غزہ، اہل فلسطین کی مدد فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبریں منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، خوب تلاوت کرنی چاہیے، تفسیر پڑھنی چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔